أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. صدق الله العظيم. وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا، اسی نے انسان کو پیدا کیا، پھر اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے ہیں اور گھیرے اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں. اس نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو کو قائم کیا، اس لیے کہ تم بولنے کے اندر حد سے نہ بڑھ جاؤ. سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی اور اس کا مقصد علماء لکھتے ہیں کہ انسان اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سنے تو اس کے بارے میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچانے. بہت سے لوگ اس کے اندر غور کر کے اسی میں الجھ جاتے ہیں اور وہیں سے شرک پیدا ہوتا ہے کہ سورج سے اگر کوئی فائدہ دیکھا تو اسی کو پوجنے لگے، پانی سے اگر کوئی فائدہ دیکھا تو اسی کو جل دیوتا بنا لیا اور وہ اللہ کی ذات تک نہیں پہنچ پائے. تو ان نشانیوں کا مقصد ہے دو ہے. ایک تو معرفت کے معنی پہچاننا، اللہ کو پہچانے کے لیے سب اس نے بنائے، اور دوسرا ہے شکر کہ یہ نعمتیں دی اللہ نے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرو تو ان کو شمار نہ کر پاؤ. اتنی نعمتیں اس نے دی تو اس کا شکر ادا کرو. تو فرمایا الرحمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت زیادہ مہربان ہے. علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. سب سے بڑی نعمت قرآن ہے. گویا انسان کو اسی کے لیے پیدا کیا تو سب سے پہلے اس کا ذکر کیا. پھر فرمایا خلق الانسان، انسان کو اس نے پیدا کیا. کائنات کے اندر مخلوقات میں اگر سب سے بہتر کوئی ہے تو وہ انسان ہے. تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا. پھر فرمایا علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا. اللہ نے انسان کو جو جو صلاحیتیں دی ان میں اہم صلاحیتیں بولنا، اس لیے یہاں اس کا ذکر کیا. کیا اللہ کی سب سے بڑی صفت مہربانی، اس کا ذکر کیا. دوسرے نمبر پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت قرآن، علم القرآن. تیسرے نمبر پر اللہ کی مخلوقات میں سب سے اہم مخلوق انسان، فرمایا خلق الانسان. اب چوتھے نمبر پر انسان کو جو نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں دی، ان میں اہم نعمت ہے بولنا. حیوانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. سوچنے کی صلاحیت انسان سے زیادہ بات جانوروں کے اندر ہوتی، دور سے سوچ لے، دیکھنے کی طاقت، بات سے پڑھنے دور سے اوپر اٹھتے ہوئے دیکھ لیتے. دیکھنے کی طاقت جس طرح انسانوں کو دی، دوسرے حیوانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی. لیکن بولنے کی طاقتیں یہ ایسی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو دی. دوسرے حیوانات کو بہت لمیٹڈ طور پر دی، لیکن انسان اپنی بات کو سمجھا سکتا ہے، دوسرے کی بات کو وہ سمجھ سکتا ہے. تو بولنا زبان اللہ تعالیٰ نے عطا کی. دنیا کے اندر جتنی زبانیں ہیں وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا
ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، کہ تمہارے رنگوں کا الگ الگ ہونا اور زبانوں کا الگ الگ ہونا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اہم نعمت عطا کی بولنا، جہاں اس کا ذکر کیا علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ زبان کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو باتوں کی حفاظت کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ایک وہ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، دوسری وہ جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان دونوں کی حفاظت کی تم گارنٹی لیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو زبان کا استعمال انسان بہت سوچ کے سمجھ کر کرے، یہی زبان ہے وہ دوستی کروا دیتی ہے، تو یہی زبان ہے جو آپس میں دشمنیاں پیدا کر دیتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت کے بارے میں بہت عجیب احادیث کے اندر آئیے، فرمایا علمہ البیان، اللہ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ انسان اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے تو اس کے ذریعے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، اللہ کو یاد کر سکتا ہے، دوسرے انسانوں کے کام آ سکتا ہے، میٹھی باتیں بول کر وہ دوسروں کے درمیان صلح کروا سکتا ہے۔ اور اگر کسی زبان کا غلط استعمال کرے تو زبان سے شرک کے علامات بولتا ہے، زبان کے ذریعے دوسروں کے اندر نفرتیں پیدا کرتا ہے، زبان کے ذریعے گالی بولتا ہے جو اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ زبان دو دھاری تلوار ہے، انسان اس کا جیسا استعمال کرے گا اس راستے کے اوپر وہ چل پڑے گا۔ اس کی حفاظت کی بڑی تاکید آئی۔ ایک حدیث شریف کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے اچھی خصلت کون سی، سب سے اچھا کام کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا خوف۔ پوچھا پھر اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق۔ پھر پوچھا کہ سب سے بری خصلت کون سی؟ تو آپ نے فرمایا زبان کی حفاظت نہ کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنا۔ تو اگر اس کی حفاظت نہ کرے تو انسان جہنم کے راستے کے اوپر چلا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے علمہ البیان، یہ بولنا سکھایا، یہ اس کے قدرت کی نشانی ہے۔ بولنا ایسی طاقت ہے، ایرسٹوٹل نے انسان اور حیوان میں فرق کرتے ہوئے کہا کہ انسان حیوان ناطق ہے، اور اسی طرح سے ہماری پرانی کتابوں کے اندر ابھی تک علماء کو یہ پڑھایا جاتا ہے حیوان ناطق، کہ انسان اور حیوان میں اگر کوئی فرق ہے تو بولنے کا فرق ہے۔ علمہ البیان، بولنا سکھائے۔ بات معمولی ہوتی ہے لیکن سامنے والے کے اوپر اثر کر جاتی ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد نادا پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ ایک واقعہ کہ بولنے کے سلسلے میں مہندر میگھانی کر کے ایک بہت بڑے لیکھک ہے بھاؤ نگر کے اندر، ان کے باپ جو تھے جگیر چند میگھانی، جن کو کہا جاتا ہے گجرات کے راشٹری شاعر جگیر چند میگھانی، ان کے بیٹے 97 کی عمر ہے، تقریباً ابھی بھی موجود ہے۔ پچھلے سال فون پر ان کے ساتھ بات ہوئی، انہوں نے مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک بات بتائی۔ انہوں نے کہا مولانا ابوالکلام آزاد، ابوالکلام کلام کے معنی بولنا، کلام پر بولنے پر بیان کرنے پر ایسی مہارت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دی تھی کہ ان کا نام ہی ہو گیا ابوالکلام۔ ان کی ماں تقریریں، مثالی تقریریں کہی جاتی ہیں، جیسے انہوں نے
جج کے سامنے، انگریز جج کے سامنے جب ان کو نظر بند کر دیا اور ان کے اخبارات الہلال پر اور پھر البلاغ پر پابندی لگا دی، پھر انگریز جج کے سامنے جب پیش ہوئی، انہوں نے جج کی، وکیلوں کی سب باتیں سن لی، پھر کہا میرا بولنے کا نمبر، جج صاحب نے ان کو موقع دیا، اس وقت انہوں نے بہت لمبا چوڑا بیان دیا، یہ پورے کتاب کی شکل میں چھپا ہے۔ انگریز حکومت کے اندر انگریز جج کے سامنے انہوں نے کھلا انگریز کی مخالفت کو ایسا بیان دیا جو ایک مثال بن گیا۔ دا فائنل ورڈکٹ نام سے یہ کتاب ان کی چھپی ہے، قول فیصل اردو کے اندر، قول فیصل، کہ انہوں نے جو بیان دیا انگریز جج کے سامنے، تو ایسی مہارت ان کو مہندر میگھانی، ان کی 5 کتابیں بہت اچھی، ایک کتاب ہے 5 جلدوں میں، عربی صدیمی واقعہ یاترا، یعنی 50 سال میں انہوں نے کون کون سی اچھی باتیں پڑھی وہ سب 5 والیوم میں انہوں نے جمع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں مولانا آزاد کا بہت گرمی باہوں، ان کا شہزائی، اس زمانے میں کہیں بھی مولانا کا بیان ہو تو میں سننے کے لیے جاتا تھا۔ ایک مرتبہ بامبے میں گیا ہوا تھا آزادی کے بعد، اور مولانا کا بیان میں پہنچ گیا۔ لوگوں نے جب مولانا آئے تو پھول ڈالے، اتفاق سے ایک پھول میرے اوپر آ کے گرا، میگھانی صاحب نے بتایا کہ ایک پھول میرے اوپر گرا، میں سوچنے پڑ گئے کہ یہ ایک بندہ آیا ہے اور پھول گرا ہے، کوئی نہ کوئی بات ہونے والی ہے۔ پھر تو مولانا کا بیان ہوا، میں نے سنا، اس کے بعد بامبے سے بھاؤ نگر آ گیا۔ 2 دن کے بعد گھر پر بچے کی پیدائش ہوئی، تو میں نے لڑکے کا نام رکھا ابول، مولانا ابول کا نام نہ آزاد کے نام پر سے انہوں نے ابول رکھا، آج بھی ابول ہے، ابول میگھانی۔ امریکہ کے اندر بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کہے جاتے، ان کے باپ مہندر میگھانی، وہ بھی ابھی بھی موجود ہے بھاؤ نگر کے اندر۔ وہ کہا کہ مولانا کی باتیں مجھے اتنی پسند تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابول۔ ابھی بھی وہ بات، اب تو 70 سے اوپر کے وہ بیٹے بھی امریکہ کے اندر بڑے ادیوگ پتی۔ تو بات کے ذریعے انسان سامنے والے کو متاثر بھی کر سکتا ہے، اور اسی زبان کا اگر غلط استعمال کرے تو بڑی وعید بن جاتی ہے۔ تو یہ زبان اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ تو 4تھی آیت کے اندر فرمایا علمہ البیان، اس کو بولنا سکھائے۔ یہ نعمتیں اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ ان کے اوپر غور کر کے انسان اللہ کو پہچان لے، ٹھیک ہے، اس کی ذات کو پہچان لے کہ یہ بنانے والا وہ اللہ تعالیٰ۔ مولانا شفیع صاحب نے یہاں تفسیر مظہری وغیرہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے اور کئی باتیں لکھی کہ دیکھیے اللہ نے جو مشین بنائی، جیسے زبان، دل دنیا کی مشین ہے، آج سائنس کا دور ہے، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ دنیا کی مشینیں ان کو مرمت کی ضرورت پڑتی ہے، بگڑ جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے وہ چلتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے۔ دل ہے، چاہے دماغ ہے، چاہے اندر کا نظام ہے، اس کے اوپر اگر انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے۔ تو فرمایا علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا۔ آگے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، اب انسان کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ کی دوسری قدرت کی نشانیوں کا ذکر، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب میں جکڑے ہوئے۔ سورج اللہ تعالیٰ نے بنایا صدیوں سے، آج تک نہ تو اس کو مرمت کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کے اندر ہائیڈروجن بھرنے کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس کے اندر گیس کی کمی آئی، بس وہ چل رہا ہے اور وقت کی پابندی کے ساتھ۔ یہاں جو بات بتانے آئے تھے الشمس والقمر بحسبان، ایک وقت کی پابندی کے ساتھ یہ چل رہی۔ وقت کی پابندی یہ
دین اسلام کی اہم تعلیم ہے، اور آج اس میں ہم بہت زیادہ کوتاہی کرتے ہیں۔ جس بندے کو نماز سکھا رہی ہے کہ وقت کی پابندی کر، 5 مرتبہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی پابندی کر، وہ بندہ آج اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، اپنے وقت کو بیکار گنوا رہا ہے، اپنے وقت کو غلط کاموں میں لگا رہا ہے، اور ان کی وجہ سے یہ ساری پریشانیاں دنیا کے اندر ہیں۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک مقررہ حساب میں جکڑے ہوئے ہیں، ایک معین نظام سے چل رہے، سورج کے نظام میں کوئی فرق نہیں آتا، اتنا زیادہ یہ پابندی سے چل رہا ہے کہ آپ اس پر دار و مدار رکھتے ہوئے 5 بج کے 1 منٹ ہو گئی اذان پڑھ دو، 7 بج کے 2 منٹ ہو گئے افطار کر دو، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حساب کے ساتھ بنایا ہے کہ اس کے حساب میں سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آتا، بس وہ اپنی روش کے اوپر چل رہا ہے۔ تو انسان ان ساری چیزوں کے اندر غور کرے۔ مولانا نے لکھا ہے اور ایک حاجی صاحب نے بھی اس پر بڑا کلام کیا ہے کہ انسان اگر یہ غور کرے کہ میں 1 روٹی کھاتا ہوں، اپنا پیٹ بھرتا ہوں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے کتنے لوگ اور کتنی مشینری محنت کرتی ہے، سورج کی روشنی ہے تو وہ اگ رہا ہے، کسان محنت کرتا ہے، دانا ڈالتا ہے، گانے والا مزدور محنت کرتا ہے، پانی کھینچنے والی مشین بنانے والا محنت کرتا ہے، اناج کو پیسنے والا اس کے اوپر محنت کرتا ہے، پیسنے کے لیے چکی ہے تو چکی بنانے والا اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ اگر گنو تو تم گن نہ سکو کہ 1 روٹی کے اوپر کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، وہ پیسنے والا بھی محنت کرتا ہے، اور وہ گوندنے والا بھی محنت کرتا ہے، اور وہ پیسوانے کے لیے لے جانے والا بھی محنت کرتا ہے، اور اگر آپ گیس کے اوپر پکاتے ہیں تو گیس والا بھی محنت کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایک روٹی کے پیچھے محنت کرتے ہیں، تب جا کر ہم ایک روٹی کھاتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ تم اس کو کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرو اور پھر اس کا شکر بجا لاؤ۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب کے اندر جکڑے ہوئے مقررہ حساب کے ساتھ چل رہے، ایسا حساب کہ اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا، بس وہ چلتے جا رہے ہیں، اسی پر رات دن کا مدار ہے، رات آتی ہے تو انسان سکون حاصل کرتا ہے، دن آتا ہے تو انسان روزی کو تلاش کرتا ہے، چاند بھی اپنے حساب سے چل رہا ہے، موسم اپنے حساب سے چل رہے، یہ ساری چیزیں اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ انسان تجھے بنانے والا اور اس سارے نظام کو چلانے والا یہ ہے، تو اس کی عبادت کر۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان، بیلے اور درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ بیلے یعنی جس کا تنا نہیں ہوتا، ایسی نباتات، اور درخت یعنی جس کا تنا ہوتا ہے، بڑے بڑے جھاڑ اور چھوٹے چھوٹے درخت، یہ سب فرمایا یسجدان اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب سجدہ کرنے سے مراد ضروری نہیں کہ جس طرح ہم سجدہ کرتے ہیں اس طرح کریں، بلکہ تفسیر مدری کے اندر لکھا ہے سورج کا سجدہ کرنا، جیسے قرآن میں ایک جگہ آیا کہ سورج اور چاند بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو سجدہ کرنے کا مطلب یہ کہ اس نے جو کہا وہی کرتے، اس کی تابع داری کرتے۔ سورج کو اگر چاند میں تو اس طرح چل تو اسی طرح چل رہا ہے، یہ ان کا سجدہ کرنا ہے۔ مولانا شبیر عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب لکھی ہے سجود الشمس، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ سورج سجدہ کرتا ہے، تو سورج کے سجدہ کرنے کی حقیقت کیا ہے وہ مولانا نے اپنی کتاب سجود الشمس میں لکھا ہے کہ سورج کے سجدہ کرنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے وہ کر سایہ، قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ سایہ ہے وہ بھی اللہ کی بات مانتا ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے سائے کو چلا رہی؟ سایہ وہ بھی اللہ کی قدرت کی
نشانی ہے، اس کے ذریعے بھی تم اللہ کو پہچان سکتے ہو. تو فرمایا کہ بیلیں اور درخت اللہ کو سجدہ کرتے. درخت اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. ایک گھندلی ہوتی ہے، ایک دانا ہوتا ہے اور کچھ وقت کے اندر وہ لہلاتا درخت ہو جاتا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ انسان بہت تو اس کو پانی ڈال سکتا ہے، اندر سے پتے کو وہ نہیں نکال رہا، اندر سے دانے وہ نہیں نکال رہا. ایک دانا تھا 700 دانے ہو گئے، ایک دانا تھا 500 دانے ہو گئے. یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ساری چیزیں کر رہی ہیں. درخت لگانے کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یغرس غرسا او یزرع زرعا فیأکل منه طیر او انسان او بہیمہ الا کان له به صدقہ. انسان یغرس غرسا پودا لگاتا ہے، او یزرع زرعا یا کھیتی کرتا ہے، پھر اس سے کوئی پرندہ کھاتا ہے یا کوئی چوپایا کھاتا ہے یا کوئی انسان کھاتا ہے تو لگانے والے کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کان لہ بہ صدقہ. حالانکہ اس نے تو اپنی روزی کے لیے لگایا ہے لیکن ثواب ملتا ہے. تو درخت لگانا، کھیتی کرنا، اس کے ذریعے روزی حاصل کرنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. درخت لگانے میں بھی ثواب آیا ہے. حدیث شریف کے اندر درخت لگائے اور کوئی سایہ حاصل کرتا ہے ثواب مل رہا ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دی کہ درخت کے نیچے گندگی نہ ڈالو، درخت کے نیچے پیشاب وغیرہ نہ کرو، کیونکہ وہاں اللہ کے بندے سایہ حاصل کرتے ہیں. تو فرمایا والنجم والشجر یسجدان، بیلیں اور درخت اسی کو سجدہ کرتے. ایک تو یہ کہ سجدہ کرنے کا مطلب اس نے جو حکم دیا اسی کے مطابق کرتے. ایک اور بات یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سجدہ کرتے ہوں لیکن ہمیں سمجھ میں نہ آتا. بہت سی چیزیں انسان کو سمجھنے نہیں آتی اور ہر چیز سمجھ میں آنا ضروری بھی. جاپان کے ایک سائنٹسٹ ماسارو کرتے ہیں، انہوں نے ایک تحقیق بتا، جیسے ہمارے ہندوستان کے سائنٹسٹ ہیں جگدیش چندر بوس، انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ درختوں کے اندر جان ہوتی. اپنے لحاظ سے انہوں نے بتایا. تو ماسارو ایموٹو کر کے جاپان کے سائنسدان ہیں، انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ پانی جو ہوتا ہے پانی کے اوپر کے اثرات پڑتے. انہوں نے یہ ثابت کیا اس کی لہروں سے کہ آج وہ غصے سے بولے تو پانی پر الگ اثرات پڑتے ہیں، میوزک کو اس کے الگ اثرات پڑتے ہیں، آدمی ہنس کر بولے اس کے الگ اثرات پڑتے ہیں. یہ ثابت کر کے بتایا انہوں نے اور اس کے اوپر ان کو پرائز دیا گیا. ماسارو ایموٹو کر کے جاپان کے سائنسدان. تو ہم تو پانی کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر پیتے صدیوں کے ہم تو یہ عمل کرتا. تو ہر چیز کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ہمیں سمجھ میں آئی. ہر چیز کا سمجھ میں آنا ضروری نہیں. انسان بالکل محدود طاقتور، انسان کی طاقت کتنی، کوئی انسان اپنی گردن کو بھی نہیں دیکھ سکتا. انسان کی طاقت اس میں اپنی خود کی گردن کو نہیں دیکھ سکتا. اس کی طاقت اتنی نہیں ہے کہ اپنا خون کا نظام ہے جلدی اس کا اس کو موڑ لیکن میرا جسم ہے، دل میرا ہے، اس کے کیلکولیشن کو میں کرنٹ کو اپنے کنٹرول میں نہیں کر سکتا. اس کو جتنی اللہ نے طاقت دی ہے اتنی اس کی طاقت. اللہ کا بندہ ہے، اس کو بندہ بن کر لینا چاہیے. تو فرمایا والنجم والشجر یسجدان، بیلیں اور درخت اس کو سجدہ کرتے ہیں. اب یا تو یہ سجدہ تقدیمی جس کو کہتے امام راضی وغیرہ نے لکھا ہے تقدیم، یعنی سجدہ کرنے کا مطلب اس کی بات مان کے کہ میں آپ کی بات کے سامنے جھک جاتا ہوں، مطلب مان لیتا ہوں. تو اللہ کی بات کو یہ مان کر سورج جس طرح کہا اسی طرح چلنا ہے، چاند کو جس طرح کہا اسی طرح چلنا ہے، جہاں طلوع ہونے کو کہا، جس وقت طلوع ہونے کو کہا اس کے سیکنڈ کا بھی فرق نہیں کرتا. چاند بھی تو یہ ساری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو فرمایا کہ بیلیں اور درخت بھی اس کو سجدہ کرتے ہیں
سے رک جا تو اس کے اندر تیری نجات ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاكرم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں تیرا خوف نصیب فرما، اخلاق والی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت دن ہے، یا اللہ جمعہ کا دن ہے، برکت والا دن ہے، یا اللہ تیری رحمت اس دن کے اندر متوجہ ہوتی ہے، ہم تمام کو تیری رحمت کے اندر ڈھانپ لے، ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، ظاہری بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ وبا سے ہماری حفاظت فرما، وبا کے خوف سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ پورے ملک والوں کی اس وبا سے حفاظت فرما، ساری دنیا والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عافیت عطا فرما، امن و امان قائم فرما، خوف کے ماحول کو ختم فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، محبت کے ماحول کو پیدا فرما۔ یا اللہ محبت کے ماحول کو پیدا فرما، ملک والوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے پیغام کو اس ملک کے اندر عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ انسانیت کو زندہ فرما، تیری عبادت کو زندہ فرما، توحید کو زندہ فرما، سچائی کو زندہ فرما، امانت داری کو زندہ فرما۔ یا اللہ تیرے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، کلام پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ حلال پاکیزہ روزی عطا فرما، حرام سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ایک ایک مسلمان کی حرام روزی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حلال کے دروازے کھول کے کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ صرف اور صرف تیری ذات کا محتاج بنا۔ یا اللہ جو بھی مانگا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ فطر میں قبول فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وبارك وسلم۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين۔